جی زیادہ انٹرو میں تو نہیں جاؤں گا. جب جس پرسنالٹی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انٹرویو کروں گا تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس جو پولیٹیشین ان سیاستدان جو ان کا سیاسی سفر ہے اس بارے میں آپ تک باتیں پہنچا سکوں ان کی. خواجہ صاحب رفیق. خواجہ صاحب لوگ بس یہ جانتے ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب بڑی غصے والی گفتگو کرتے ہیں, بڑے بہادر انہوں نے اپنا سیاسی سفر طے کیا ہے. کوئی ذاتی بھی باتیں بتائیں. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں ہر چیز جو مزیدار ہے اور اس کی پریزنٹیشن ٹھیک ہے وہ کھانے میں پسند ہے. سبزیاں میں زیادہ پسند کرتا ہوں. بھنڈی گوشت بہت پسند ہے. کریلے اگر اچھے پکے ہوئے ہوں روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ. دال چاول کھاتا ہوں شوق کے ساتھ. کشمیریوں والے سارے کھانے پسند ہیں. تھوڑا نام تو ہے نا لوگوں کو پتہ لگے. میں ہریسہ بھی کھاتا ہوں اور نان چنے بھی بہت شوق سے کھاتا ہوں اور ڈھابوں میں بیٹھ کے بھی کھانے کھاتا ہوں ابھی تک. خواجہ صاحب آپ کی پارٹی کے کچھ سیاستدانوں کو پائے بڑے پسند ہے, کچھ سیاستدانوں کو دیسی مرغ بڑا پسند ہے, مٹن قیمہ بڑا پسند ہے. یہ سب کچھ مجھے بھی پسند ہے. میرے بھی یہ خوراک کا حصہ ہے اگر کبھی کبھار, لیکن کم. اب ذرا ایج ہو گئی ہے تو میں احتیاط کرتا ہوں. خواجہ صاحب اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ٹیچر ہوتا, پڑھاتا, بالکل کلیئر ہوں اس پہ میں. یا آرکیٹیکٹ ہوتا, بس اس کے علاوہ نہیں. کیونکہ بنیادی طور پہ سیاست میں تو میں حادثے میں آیا ہوں. ظاہر ہے میں سیاست کے ساتھ میری اس طرح کی دلچسپی بالکل نہیں تھی. میری والد صاحب کی اسیسینیشن کے بعد ایک ری ایکشن کے طور پہ آیا ہوں. بہت چھوٹا تھا اس وقت, پرائمری اسکول میں تھا, لیکن چاہتا تھا کہ میں آرکیٹیکٹ یا سول انجینئر بنوں اور یا پڑھانے کا شوق تھا. وہ دونوں کام نہیں ہوئے. خواجہ صاحب سیاست میں جتنی آپ نے مشکلات دیکھی, کچھ چیزوں کے تو ہم وٹنس ہیں, جیلیں دیکھیں, مارے دیکھیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا بھی سیاست میں ہو, جب آپ بزرگ ہو جائیں تو بیٹا بھی سیاست میں آئے؟ اصل میں عثمان بھائی بات یہ ہے کہ ہم گھروں سے نکلے تھے جس مقصد کے لیے, بدقسمتی سے وہ مقصد تو پورے نہیں ہوئے. ہم گھروں سے اسمبلیوں کے ممبر بننے کے لیے اور وزارتیں لینے کے لیے نہیں آئے تھے. بہت سے لوگ آتے ہیں, میں تو ان میں نہیں تھا. میں تو ایک کاز کے لیے آیا تھا, ایک نظریے کے ساتھ منسلک رہا ہوں ہمیشہ, اور وہ نظریہ جو ہے وہ ہمیں گھر سے ملا ہے. والد صاحب کے بعد والدہ نے تربیت کی میری اور سلمان صاحب کی. تو ہمارے بچے تو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اس کی ڈرٹ اور اس کے گند کی وجہ سے. تو ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے. تو میرے اور سلمان کے بچوں میں 3 بچے جو ہیں وہ لا کر رہے ہیں. بیٹی میری بیرسٹر بن چکی ہے اور میرا بیٹا اور بھتیجا جو ہے وہ LLM کرنے گئے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے ایک نصیحت کی ہے کہ تم رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ رہو گے ہمیشہ. ہم تو نہیں ہوں گے, ظاہر ہے. سیاست کرنی ہے کریں, نہیں کرنی نہ کریں, یہ فیصلہ وہ خود کریں گے. تو لیکن پرنسپل کے ساتھ جینا چاہیے اور سچ کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے, جھوٹ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اور صاحب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب آپ جیل میں تھے نا تو سلمان رفیق صاحب ظاہر ہے ان کی ذرا طبیعت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, ہمبل ٹائپ زیادہ ہیں. تو وہ کہتے تھے میں کئی چیزوں پہ ہوتا تھا گھبراہٹ آتی ہے, ظاہر انسان ہے, وجود ہے, مگر خواجہ صاحب رفیق سے جو میرے بڑے بھائی ہیں نا ان کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ملتا تھا. کیا چیز ہے آپ میں؟ آپ کہتے تھے میں لوہے کا چنا ہوں. اچھا, وہ لوہے کا چنا میں نے اپنے آپ کو نہیں کہا تھا, میں نے 100 بار صفائی دی ہے. میں نے تو لوہے کا چنا پولیٹیکل سٹرگل کو کہا تھا, PMLN کو کہا تھا. تو PMLN تو پھر لوہے کا چنا ثابت ہوئی ہے نا, نہ چبائی گئی, نہ نگلی گئی, نہ پیسی گئی. سارا کچھ ہی بھگت لیا PMLN نے. میاں نواز شریف صاحب سے لے کے تو نیچے تک کس نے کیا نہیں بھگتا, وہ ایک الگ بات ہے. یہ جب ہم اس بار گرفتار ہوئے نا تو یہ کبھی ہم پہ اس طرح کا الزام نہیں لگا تھا کرپشن وغیرہ کا. بغاوت کا کیس بنتا تھا, تقریر پہ پکڑے جاتے تھے, جلوس پہ پکڑے جاتے تھے, تو بڑی پرائیڈ فیل ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جلوس نکلا, اس پہ بھی میں اور زعیم قادری گرفتار ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, مشرف صاحب کے دور میں. تو اس بار یہ بڑا ایک عجیب الزام تھا. اچھا, الزام نہ ریلوے کا تھا نہ سلمان پر ہیلتھ کا تھا, وہ تھا ہی کچھ نہیں. ہمارا ہی کاروبار جو تھا اسی کو ہمارے اوپر ڈال دیا گیا, جو ڈکلیئرڈ ہماری پراپرٹی تھی. وہ ساری بات آپ کو پتہ ہی ہے, میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں. تو جب ہم گئے لیب میں تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم پکڑے کیوں گئے ہیں, اس کی وجہ اور کیا ہوگی. ایک تو ظاہری وجوہات ہے نا, ایک سازش ہے, کھلواڑ ہے, جو بھی ہے. تو میں نے سلمان کو وہاں اندر یہ کہہ دیا, میں نے کہا یار یہ اس میں سے کوئی خیر نکلے گی, اور ہر جو ٹنل ہے اس کے اینڈ پہ لائٹ ہوتی ہے, اس کے اینڈ پہ بھی ایک لائٹ ہے. تو یہ کوئی ایک مقصد ضرور ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں, جو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن وہ پورا ہوگا.
اب آپ یہ دیکھیں جب ہمارا فیصلہ آیا 85 صفحات کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ اب ریفرنس بن چکا ہے، اور وہ فیصلہ تھا جو سب سے مؤثر فیصلہ تھا، جس نے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی اس کی بخیے ادھیڑ دیے تھے اس کے. تو بعض اوقات قدرت جو ہے وہ آپ کو کسی ایسے راستے پہ ڈال دیتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کا بہت سو کو فائدہ ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب جیل میں کیسے دن گزرتے تھے؟ کہتے ہیں وہاں پر چیزیں آپ کا کھانا نہیں پہنچ پاتا تھا، اندر نہ بیڈ شیٹ تھی نہ تکیہ تھا. شروع میں تو حالات بڑے مشکل تھے. بیڈ شیٹ بھی تھی، تکیہ بھی تھا، اور کھانا آنا نہیں تھا، لیکن ہم نے عقل کی، ہم نے کوٹ آرڈر ہی کروا لیا تھا، ورنہ ہمیں نہ بی کلاس ملنی تھی نہ کھانا آنے دینا تھا کسی نے. وہ ہم جس دن کورٹ میں گئے تو وہ اسی دن کوٹ آرڈر ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ نے تو یہ کچھ کرنا نہیں تھا. لیکن 8/12 کا سیل تھا ظاہر ہے، اور اس میں 1.5 سال گزارنا تھا دو لوگوں نے، اسی میں ہی سارا کچھ کرنا تھا آپ نے. پھر 12 گھنٹے آپ لاک رہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ تکلیف ہے، گرمی بڑی شدید ہے، ظاہر ہے پسینہ بہنا شروع کرتا تھا تو ایڑیوں تک بہتا تھا سارا پسینہ. بڑی شدید گرمی کے دن تھے، چونا گرتا تھا چھتوں سے، کیونکہ وہ 90 سال پرانی جیل ہے، کیمپ جیل پرانی بیرکس ہے. میں پہلے بھی بڑی بار رہا ہوں وہاں پہ. تو وہ پھر ہمیں وہ سیل ٹھیک کروانے پڑے تاکہ ہم بھی رہ پائیں اور ہمارے بعد آنے والے بھی جو ہے وہ رہ سکیں اس پہ. ان کو ریپیئر وغیرہ خود ہی کروایا سارا. وہ اپنی جگہ جیل کا وقت برا نہیں گزرا، میں یہ نہیں کہوں گا بہت برا وقت گزرا ہے، کیونکہ اس میں بڑا فائدہ ہوا ہے. ایک تو سلمان اور میں شادیوں کے بعد ہم کٹھے رہتے ایک ہی گھر میں آئے، تو ایک کمرے میں کبھی ہم دونوں بھائی بیٹھے ہی نہیں تھے، رہے نہیں تھے. پہلے ہم جب شہر میں رہتے تھے تو ہمارے ساتھ پلنگ تھے دونوں کے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہمیں بیچلر لائف انجوائے کرنی چاہیے، وہ ہم دونوں نے کی. تو ہم 1.5 سال ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں رہے. وہ اذیت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ہم دونوں کا ایک دوسرے سے پیار سب کو پتہ ہے. تو وہ میرے لیے بڑے سال کے بعد اپرچونٹی تھی، اور سلمان کے لیے کہ ہم اکٹھے رہیں. دوسرے یہ کہ کتاب پڑھے بڑے سال ہو گئے تھے، تو دونوں نے کئی کتابیں پڑھ ڈالی، وہ بھی ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن عبادت کا اتنا ٹائم تو باہر نہیں ملتا آپ کو. تو وہ اس کی وجہ سے انسانی دل پہ رشٹ آ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. وہ زنگ اترتا ہے جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو وہ رشٹ اتری بہت ساری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیل تھی اس میں فیملی کو تکلیف زیادہ تھی. باقی آپ 2 مرلے کے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، 2 کنال میں بھی رہ سکتے ہیں. اب وہ 8/12 کے سیل میں نے سلمان کو یہ بات کی، میں نے کہا یار ہم 2 ہیں، اگر ایک ہوتا تو بڑی سہولت ہے. تو میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ یار اس سیل میں رہ کے یہ اندازہ ہوا کہ آدمی اچھا خاصا رہ سکتا ہے. دیکھو وہ 4/4 کا واش روم بھی ہے، اور جنہیں پاؤڈر روم ہوتا ہے نا جی، اونا واش روم سی سائڈ پہ وہ پلیٹیں اور کراکری بھی پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا ٹی وی بھی لگا ہوا ہے جس پہ صرف پی ٹی وی آتا ہے، نماز بھی آئی پڑھ لیتے ہیں. تو کام تو پورا ہی ہے. تو آپ اپنی ضرورت بڑھاتے جائیں گے تو آپ کے لیے 100 کنال کا گھر بھی چھوٹا ہے، ورنہ 8/12 میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 30 اپریل کو الیکشن کروا دیں، حکومت کے جو ادارے ہیں جنہوں نے الیکشن کروانے کے لیے معاونت کرنی ہے، فائنانس ہے وہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں، جوڈیشری کہہ رہی ہے آروز نہیں ہے، اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیکیورٹی اداروں کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تو یہ تو آمنا سامنا ہوگا مزید. نہیں سر، 30 کو تو ہو نہیں نہ سکتی، کیونکہ شیڈول ختم ہو گیا ہے. نیا شیڈول دینا پڑے گا. میں جو کہ انہوں نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے، شیڈول نہیں دیا. تو اگر نیا شیڈول فوری بھی دیا جائے تو 30 اپریل کی تو لائن پھر بھی کراس ہو جاتی. نہیں خواجہ صاحب اگر سپریم کورٹ کے الیکشن کروائے تو یہ آپ سمجھتے ہیں آمنا سامنا ہوگا پھر؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو وہ ریسورسز نہیں ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کو منعقد کروانے کے. میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ صرف ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پرابلم ہے. 4 وفاقی اکائیاں ہیں، 2 میں آپ الیکشن کروا دیں، 2 میں 2-3 مہینے بعد کروائیں، الگ الگ مردم شماری پہ لاکھوں ووٹ گننے سے رہ جائیں گے. جو بن چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، موجود ہیں، ان کو حق رائے دہی سے آپ محروم کر دیں گے. اگر پرانی مردم شماری پہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتا ہے، پھر ڈی لمیٹیشن نہیں ہوتی ہر مردم شماری کے بعد، وہ نہیں ہوگی. پھر وسائل کی تقسیم صوبوں کے درمیان، اس کے ایشو ریز ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ 9 ممبر ہو یا 7 ممبر ہو یا فل کورٹ ہو، جو بھی صورت بنتی ہے اس کے سامنے یہ معاملہ جائے گا، تو یقینی طور پہ فاضل جج صاحبان جائزہ لیں گے سارے مسائل کا. آئین کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں نا، صرف 90 دن کا تقاضا تو نہیں ہے، اس میں آئین میں اور بھی تقاضے ہیں. اس میں مردم شماری کا بھی ذکر ہے، اس میں شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کا بھی ذکر ہے، پھر ایک ریاست کی سالمیت کے مسائل بھی ہیں، پھر صوبوں کے آپس کے معاملات جو ہیں انٹر پروونشل ہارمنی، اس کا مسئلہ بھی ہے، وسائل کی تقسیم کے ایشوز بھی ہیں. میرا تو نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا جائزہ جو ہے وہ لیے بغیر کوئی فیصلہ کرے گی.
خواجہ صاحب یہ باتیں سچ ہیں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب میں اختلافات ہیں، یا حالی عوام کے لیے یہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ باتیں بناتے ہیں؟ یہ میرے خیال ہے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، مجھے تو آج تک نظر نہیں آئی کوئی ایسی بات. سب بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں مل کے. کہیں پر تھوڑی بہت ہے، تھوڑی بہت کہ بالکل نہیں ہے؟ نکلوانا کیا چاہتے ہیں میرے منہ سے؟ نہیں، وہ جو مخالفین باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا جو سیاسی قد، تو جو مخالفین آپ نے کا تو باتیں تجربہ ہے وہ کرنی زیادہ ہے، ہے. مخالفین گلاں ہی کرنی ہوندی ہیں، تو انہوں نے گلاں کرن دی، انہوں نے گلاں. تو خواجہ صاحب یہ بتائیں، یہ بھی کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور نون لیگ اس نہج پہ آ چکی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا. کیا عمران خان صاحب نے اتنی پولرائزیشن پیدا کر دی ہے کہ باتیں یہاں تک آ گئی ہیں، سیاستدان اب قریب نہیں ہو سکتے؟ اصل میں ایک کلٹ ڈیولپ کیا ہے، کلٹ عمران فالوئنگ ہوتی ہے، وہ پھر لاجک کے اوپر نہیں ہوتی، وہ دلیل کے بغیر ہوتی ہے، بلائنڈ ہوتی ہے. اور بلائنڈنس جو ہے وہ پھر اس میں اگر آپ قومی معاملات کے اوپر کوئی فیصلے دیں یا رائے بنائیں تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے ریاست کا. یہ ایک پرابلم ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ بات چیت کے ذریعے نکلے گا، لیکن بات چیت کا ماحول نہیں ہے. وہ اگر ماحول بنانا ہے تو وہ پہل عمران خان کو کرنی ہے. اس لیے عمران خان کو کرنی ہے کہ 17 کی جو سازش تھی حکومت گرانے کی، اس میں بھی وہ بینیفیشری تھے. جو یہ انہوں نے نیریٹو بنایا چور چور کا، جو کہ جھوٹا نیریٹو ہے ان کا، اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں. اور جو نفرت امیز گفتگو کر کے ایک پوری کھیپ تیار کی ہے جو زہر آلود ہو چکی ہے، وہ زہر آلود بھی ذہن انہوں نے کی ہیں، ہم نے نہیں کی ہیں. سو جب تک وہ اپنے سٹانس سے، جو غلط سٹانس ہے ان کا، نفرت امیز سٹانس ہے، پیچھے نہیں ہٹتے، بات چیت کا ماحول نہیں بن سکتا. اس بار یہ ذمہ داری عمران خان پر تاریخ نے عائد کی ہے، تباہی اس نے مچائی ہے. اس کے لیے اصلاح کے راستے پر بھی پہلے اسے چلنا پڑے گا. خواجہ صاحب ثاقب نثار صاحب نے واقعی زیادتی کی تھی کہ ایک تقریب میں وہ آپ سے سلام کے لیے بڑھے اور آپ نے اپنا غصہ دکھایا یا اپنا جو بھی ایک طریقہ کا ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا. کرونا کے دن تھے، نہ انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، نہ میں نے ہاتھ پیچھے کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد سماجی تقریبات میں ان سے ملاقات، آمنا سامنا ہوتا رہا ہے، بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. مگر وہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس کو میڈیا پہ کرنا اس کی وہ مناسب نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر میں نے جو اشارتاً بات پریس کانفرنس میں کی ہے وہی کافی ہے. جی خواجہ صاحب رفیق، آپ نے ان کے خیالات سنے، ذاتی لائف، سیاسی سفر، جدوجہد، مشکلات. تھینک یو.